مرضی کا ہوتا ہے؟ سوال نمبر 3، کیا جاب میں ٹائم ہماری مرضی کا ہوتا ہے؟ 10، اگر تینوں چیزیں ہماری مرضی کی نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آمدن تو ہماری مرضی کی ہوتی ہوگی، آمدن بھی ہماری مرضی کی نہیں ہوتی، پھر ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ یا زبردست، آپ سب کو پتہ ہے یہ خوشحالی والا ٹول یہ کون سا ہے؟ مجبوری، گزارا، کچن، بریڈ اینڈ بٹر، خوشی غمی، اور سمجھ آ رہی ہے؟ سو 90% پیپل، 100 میں سے 90 لوگ بائی ڈیزائن تیار ہی اس کے لیے کیے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سارے لوگ جاب کرنا پسند نہیں کرتے، کئی لوگ کہتے ہیں یار میں کسی کے اندر کام نہیں کرنا۔ ہاں، سیکنڈ کیٹیگری سیلف امپلائڈ کوارٹر، ایسے لوگ جو کسی کے اندر کام کرنے کی بجائے کوئی کام، کوئی فن، کوئی ہنر سیکھ لیتے ہیں، ہنر مند لوگ، اسکل پیپل۔ اس میں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے دونوں آتے ہیں۔ پڑھے لکھوں کی بات کریں تو ڈاکٹر، انجینئر، جی ہنر مند، اور کم پڑھے لکھے کی بات کریں ڈینٹر، پینٹر، الیکٹریشین، پلمبر، سینٹری ورکر، ویلڈر، بیوٹیشین، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے باس اور اپنے امپلائے خود ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر ان دونوں کو دیکھیں تو ایک قدرے مشترک بات ہے ان میں، وہ بات یہ ہے کہ یہ بھی پڑھ لکھ کے کسی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ بھی کام سیکھ لیتے ہیں تو پیسہ نہیں آتا، کسی کے لیے کام کریں گے، سروسز دیں گے تو پیسہ، اور کام نہیں کریں گے تو پیسہ۔ ڈاکٹر آپ بن جائیں، ٹیکہ نہ لگائیں، پیسے آتے ہیں۔ سو دوستو یہ 95-6% پیپل ہے، اس کو کہتے ہیں لیفٹ کوارٹر۔ کیا کہتے ہیں؟ لیفٹ کوارٹر۔ یہ لوگ ساری زندگی پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اور انہی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں رائٹ کوارٹر کی طرف، پیسیو انکم کی طرف۔ بیکاز آف دس کہ ان کی انکم ان کی ذات سے وابستہ ہے، ان کی ذات کو نکال دیا جائے تو آمدن ختم۔ اب آتے ہیں رائٹ کوارٹر کی طرف، تو رائٹ کوارٹر میں تھرڈ کوارٹر کہلاتا ہے بی کوارٹرنٹ۔ کیا کہلاتا ہے؟ بی فار باس کوارٹرنٹ یا بزنس کوارٹرنٹ یا سسٹم کوارٹرنٹ۔ دنیا میں 3% لوگ دوستو ایسے ہیں، 3% پیپل ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک 2 دفعہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ ان کے ہاتھ 4 ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ ان کی آنکھیں 4 ہوتی ہیں، کتنی؟ اللہ میرے پاس اور یہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، یہ بھی ہماری طرح ہی ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہاں سے آتا ہے، یہ وہی ٹائم جو یہ کسی کے لیے کام کرنا کر کے گزارتے ہیں، یہ اسی ٹائم میں خود کے لیے محنت کر کے کوئی نہ کوئی سسٹم بنا لیتے ہیں۔ کیا بنا لیتے ہیں؟ سسٹم بنا لیتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، یہ بظاہر تو خود، لیکن دیکھا جائے تو انڈائریکٹلی یہ بھی لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فورتھ 1% 1% انویسٹر، وہ لوگ کہتے ہیں تو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو، یعنی باپ دادا پردادا نے اتنا کما دیا نا کہ ان کا پیسہ جو ہے کمایا ہوا وہ لگاتے ہیں اور ان کے لیے پیسہ دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے پیسہ کون کام کرتا ہے؟ پیسہ کام کرتا ہے۔ ان چاروں میں سے ہمارا تعلق کس کوارٹر سے؟ آپ کا لیفٹ کوارٹر سے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، کیا یہ لوگ ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں؟ بولو، اور جاب کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ڈگری ہی۔ تو یہ سارے لوگ کون ہوتے ہیں؟ پڑھے لکھے۔ کون؟ تو دوستو یہ اپنا کوارٹر کیوں نہیں چینج کر پاتے؟ کیا وجہ؟ یہ لیفٹ کوارٹر سے رائٹ میں کیوں نہیں جا پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ سوری، رسک نہیں دیتے۔ اور جی بھائی، جدوجہد نہیں کرتے۔ چلیے اور کوئی آپ کے خیال میں؟
بولنے کو ہوتا. اور چلیے میں ایک اور طریقے سے پوچھتا ہوں, ان لوگوں کے لیے ڈگری کی شرط ہے؟ Yes. بولے کیا ان کے لیے بھی ڈگری کی کوئی شرط ہے؟ بولے ان کے لیے ڈگری کی کوئی شرط نہیں ہے. تو سمجھ میں آتی ہے کہ پرابلم یہی کہیں آ رہی ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ بہت آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا بیسکس کی طرف جائیں تو ایجوکیشن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں, 3 قسمیں ہوتی ہیں. کتنی؟ بولو کتنی؟ پہلی قسم کو کہتے ہیں سکولنگ ایجوکیشن یا اسکالرسٹک ایجوکیشن. کیا کہتے ہیں؟ اسکالرسٹک یا اسکولنگ ایجوکیشن. سکول, کالج, یونیورسٹی, یہ 90s کا ٹرینڈ ہے, 1947 سے نہیں تھی. دوسری ایجوکیشن کو کہتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن, کوئی کام, فن, ہنر سیکھنے کی تعلیم. اور تھرڈ ایجوکیشن کو کہتے ہیں فائنینشیل ایجوکیشن, مالیاتی تعلیم, پیسہ کمانے کا علم. کس کا علم؟ پیسہ کمانے کا علم. یہ 3 ایجوکیشن کی ٹائپ ہے. انفارچونیٹلی ہم 2 کو فالو کر رہے ہیں, سکولنگ اور ٹیکنیکل, کیونکہ انہی کے انسٹیٹیوٹ ہمارے شہروں میں, گلی محلوں میں موجود ہیں اور ہم یہیں پہ ساری زندگی پیسے دے کے سیکھ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے پاس جس چیز کا علم نہیں ہے میں وہ کام کر پاؤں گا؟ بولے میرے پاس فائنینشیل نالج نہیں ہے, میں پیسہ کما پاؤں گا؟ تو سمپل پرابلم یہی ہے دوستو کہ ہمیں یہاں پہ کر مزدوری اور کھا چوری کے پیچھے لگا دیا گیا. اور میرا خیال ہے آپ نے پیدا ہونے سے لے کے اب تک پاکستان میں کوئی چوری شاپ دیکھی ہو؟ کوئی ایک بھی چوری شاپ انڈرسٹینڈ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے دوستو, ہم بہت ساری چیزیں خود مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا الزام دوسرے پہ دے رہے ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں, ہمیشہ آپ نے جب بھی نماز پڑھی ویسے بیٹھے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں یا اللہ پاک سب کو عزت کی داد روٹی عطا فرما. ہم سب کیا کہتے ہیں؟ آمین. کبھی مولوی صاحب نے کہا ہو یا اللہ پاک مٹن کڑھائی, چکن کڑھائی, بریانی, فلاں 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 سیور فوڈ سب کچھ عطا فرما کہا ہو؟ تو جو ہم مانگتے نہیں ہیں اس کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ بولے مسجد میں دال روٹی پہ امین کہہ کے نکلنے, باہر نکل کے دوست کو کہتے ہیں سیور پلا سے. بھائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بھیا ہم جو مانگتے ہیں ہمیں وہ ملا ہے, پھر شکوہ کیسا؟ لیکن آپ لکی ہیں, آپ خوش قسمت ہیں, آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا جس پہ آپ کو نہ صرف رائٹ کوارٹرنٹ کا نالج ملے گا, فائنینشیل ایجوکیشن ملے گی, بلکہ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر آپ اپنے کوارٹرنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. کتنے؟ 200 سال نہیں, 2 سے 3 سال ہو بھائی, پہلے 200 سال تو بدلنا چاہتے ہیں.